شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والی دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور ماہ ذی الحج پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ ماہ محرم الحرام سے اس کا آغاز اور ذی الحج پر اختتام ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اسلامی زندگی کا سفر شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ گویا ایک مسلمان کی تمام زندگی قربانی سے عبارت ہے۔ ذی الحج کا مہینہ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق الہی کے بے پناہ جذبہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آرزوئی شہادت کا نقشہ پیش کرتا ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ امام الشہداء سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے عملی واقعے کی جانب دعوت دیتا ہے۔ ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنا سر چوری کے نیچے رکھ دیتے ہیں، مگر یہ سر تن سے جدا ہونے سے پہلے ہی درجہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنی بلکہ اپنے جگر گوشوں بھائیوں اور عزیزوں کی گردنیں اپنی مولا کے برگاہ میں پذیرائی کے لیے کٹا دیتے ہیں۔ محرم الحرام میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خنواد نبوت اور اپنے اصحاب کے ساتھ میدان کربلا میں اللہ کی دین کی سربلندی اور ظلمانہ فاسقانہ اور امرانہ نظام کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ مستورات مقدسہ اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر باقی سب مقدس نفوس جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہ تاریخ انسانیت کی ایک بہت بڑی قربانی ہے جو ماہ محرم الحرام میں پیش آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی امت مسلمہ کے لیے تاابد اسلام کی شاعر میں داخل فرما دیا ہے۔ تو دوستو، ثانیہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یزید کی بھیجی گئی افواج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 ساتھی تھے، جن میں سے 18 اہل بیت کے اراکین تھے۔ اس کے علاوہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا نادر اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ دنیا میں یہی ایک واقعہ ایسا ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئی۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی اور شمس و قمر متاثر ہوئے۔ یہ وہ غم انگیز اور علم افرین واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو لایا ہے۔ اس واقعہ کا پس منظر رسول اور اولاد رسول کی دشمنی ہے۔ بدر و احد، خندق و خیبر میں قتل ہونے والے کفار کی اولاد نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین کی اولاد سے بدلہ لینے کے جذبات اسلامی کافروں کے دلوں میں عہد رسول ہی سے کروٹ لے رہے تھے، لیکن عدم اقتدار کی وجہ سے کچھ بن نہ آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد جب 38 ہجری میں امیر المومنین برسر اقتدار آئے تو ان لوگوں کا مقابلہ کا موقع ملا جو عنان حکومت کو دانتوں سے تام کر جگہ پکڑ چکے تھے۔ بلاخر وہ وقت آیا کہ یزید ابن معاویہ خلیفہ بن گیا۔ حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے جا چکے تھے۔ عہد یزید میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بدلہ لینے کا موقع تھا۔ یزید نے خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا منصوبہ تیار کیا اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں آ پہنچے۔ یزید نے 80,000 فوج بھجوا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 18 بنی ہاشم اور بہتر اصحاب سمیت چند گھنٹوں میں شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 28 رجب 60 کو مدینہ سے روانہ ہو کر 10 محرم الحرام 61 ہجری کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ظالموں نے 7 محرم سے پانی بند کر دیا تھا اور 10ویں محرم کو نہایت بے دردی سے تمام لوگوں کو شہید کر ڈالا۔ کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ اس واقعے کی خبر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی تھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ کربلا کے واقعے کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھی
اور جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ اور مایہ ہو گئی تھی۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعے نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے ثانیہ کربلا نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے حصول پر رکھی گئی۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسانی دوستی، مساوات اور اخوت محبت کا درس دینا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یزید کی حکومت چونکہ ان حصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہیت کے تصور پر قائم کی گئی تھی، لہٰذا جمہور مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف ان اسلامی اصولوں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ نواسۂ رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے قتل کر کے ان کے جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی، اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں اولین اور بدترین مثال ہے۔ ثانیہ کربلا آزادی کے اس جدوجہد کا نقطہ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کے بقا اور احیاء کے لیے تاریخ میں پہلی بار شروع کی گئی۔ دوستو، اسلامی واقعات پر منظر کشی کرنے کے بعد ایک عام آدمی اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اسلام ہمیشہ حق اور باطل میں فرق سکھاتا ہے، اور اسی حق کی راہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹوا دی۔